دنیا کی تاریخ محض قصوں اور کہانیوں کا مجموعہ نہیں بلکہ انسان کے لیے نصیحت اور سبق ہے۔ اگر انسان غور کرے تو زمین کے ذرے ذرے میں قوموں کی داستانیں بکھری ہوئی ہیں جو اپنی طاقت، دولت اور شان و شوکت پر گھمنڈ کر کے مٹ گئیں۔ ان کے محلات کھنڈرات بنے، ان کے باغات ویران ہو گئے اور ان کی سلطنتیں ٹکڑوں میں بٹ گئیں۔ یہی منظر ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اصل کامیابی طاقت یا دولت نہیں بلکہ ایمان، شکر اور اطاعت میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ ناظرین کرام، یہ آیت دراصل دعوت فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان منکروں سے کہہ دو کہ زمین میں نکل کر دیکھیں، ان بستیوں کے کھنڈرات دیکھیں جہاں کبھی زندگی کی رونقیں تھیں، وہ محلات اور قلعے دیکھیں جو آسمان کو چھوتے تھے، اور وہ کھیت اور وہ باغات دیکھیں جو لہلاتے تھے۔ یہ سب قومیں اپنی دنیاوی ترقی پر مغرور تھیں، مگر چونکہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا اور اس کی نافرمانی کی، اس لیے آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہا۔ یہ آیت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ تاریخ کا مطالعہ محض معلومات کے لیے نہیں بلکہ عبرت کے لیے ہونا چاہیے۔ کھنڈرات اور پرانی تہذیبیں آج بھی موجود ہیں۔ مصر کے فرعونوں کے اہرام، قوم عاد کے محلات کے آثار، سمود کی تراشی ہوئی پہاڑیوں کی بستیاں، یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ طاقتور ترین قومیں بھی اپنے کفر اور سرکشی کی وجہ سے مٹ گئیں۔ ناظرین، جب انسان زمین میں گھومتا ہے اور یہ مناظر دیکھتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ ہم بھی اگر انہی راستوں پر چلیں گے تو ہمارا انجام مختلف نہیں ہوگا۔ تاریخ بار بار یہی سبق دہرا رہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی تباہی لاتی ہے اور ایمان و اطاعت بقا عطا کرتے ہیں۔ یہ آیت مومن کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ دنیا کی عارضی طاقت پر فخر نہ کرے۔ یہ محلات، یہ کاروبار، یہ سلطنتیں سب عارضی ہیں۔ اصل چیز ایمان ہے، نیک اعمال ہیں اور وہ کردار ہے جو آخرت میں انسان کے کام آئے۔ دنیا کی رونقیں اگر ایمان اور شکر کے بغیر ہوں تو وہ بربادی کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ یہ آیت جھٹلانے والوں کے لیے وارننگ بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے جا کر دیکھو تم سے پہلے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ کیا وہ اپنی دولت اور اپنی طاقت کے ذریعے اللہ کی پکڑ سے بچ سکے؟ کیا ان کی فوجیں اور قلعے انہیں تباہی سے بچا سکے؟ ہرگز نہیں۔ وہ سب اپنے گناہوں کے نتیجے میں صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ ناظرین، غور کیجئے، آج بھی دنیا میں عظیم سلطنتوں کے کھنڈرات عبرت بنے کھڑے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اکثر انہیں سیاحت کی نظر سے دیکھتے ہیں، نصیحت کی نظر سے نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ زمین میں گھومو تاکہ تمہیں احساس ہو کہ انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ نصیحت دل میں خوف بھی پیدا کرتی ہے اور امید بھی جگاتی ہے۔ خوف اس لیے کہ اگر ہم نے بھی کفر اور نافرمانی کی روش اپنائی تو ہمارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا، اور امید اس لیے کہ اگر ہم ایمان اور شکر کی راہ پر قائم رہے تو اللہ ہمیں عزت اور بقا عطا کرے گا۔ اے اللہ، ہمیں تاریخ سے سبق لینے والی نگاہ عطا فرما، ہمیں دنیا کی عارضی طاقت کے دھوکے سے بچا اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے والا بنا جو تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیرے وفادار بندے بنتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ صلو علی